اپنے سرکاروں کی بارگاہ میں آئیے ہم سب گزارش کرتے ہیں کہ سرکار شرف ملت کرم فرمائیں اپنے غلاموں پر اور ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر ترین خطبہ یوں ہو سکتا ہے: الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آپ درود شریف پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مختصر ترین خطبہ اس لیے بھی پڑھا کہ اس موسم میں، اس سرد موسم میں ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور آسمان بھی صاف نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ بارش نہیں ہوئی، اور عرس نوری کی تمام تقریبات اپنے پورے رسوم کے ساتھ، اپنی پوری جسے کہنا چاہیے کہ فیض کے ساتھ جاری و ساری رہیں۔ اور یہ قل کا وقت ہے، اور قل کا وقت جو ہوتا ہے بڑا زبردست وقت ہوتا ہے۔ آراز میں قل کے وقت کی وہ اہمیت ہوتی ہے کہ جب صاحب سجادہ آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، ابھی ہمارے حضرت مولانا تطہیر صاحب مجد اللہ العالی تقریر فرما رہے تھے۔ پچھلی کسی محفل میں میں نے ان کے نام کے آگے خان کا اضافہ کر دیا تھا، 7۔ تو مولانا تطہیر صاحب کیونکہ عالم دین ہیں، بڑے عالم دین ہیں، انہیں معلوم ہے کہ خان کا اضافہ نسباً اگر کیا جائے تو وہ غلط ہے، تو انہوں نے ہلکے سے مجھ سے کہا کہ میں پٹھان نہیں ہوں، تو میں نے بھی ان کو نسباً پٹھان نہیں کہا تھا، بلکہ جو ان کی گفتگو کا طاقتور انداز ہے اور جو ان کا بانکا لہجہ ہے اور جس طریقے سے وہ تیزی اور تراری کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین اہل سنت کے عقائد بیان کرتے ہیں، تو یہ خطاب جو تھا خان کا، یہ لقباً تھا۔ اور آپ غور کر لیجئے کہ جس وقت ان کو وہ بہت روانی کے ساتھ تقریر کرتے ہیں اور بہت بے تکلف تقریر کرتے ہیں، لیکن جس وقت ان کو جوش ایمانی آتا ہے تو وہ جس طریقے سے تقریر کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ ایک ولولہ اور ایک جو ہے لپک جو ہوتی ہے وہ بالکل ان کے لقب کے مصداق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کو امت مسلمہ کے لیے مفید رکھے، آمین اللہم آمین۔ ابھی انہوں نے گفتگو میں، میرے پاس 3-4 منٹ ہے، میں اس سے زیادہ نہیں بول پاتا ہوں، اس سے زیادہ بولوں گا۔ حضرت تشریف فرما ہیں، حضرت آپ کے لیے تبرک بھی دیں گے اور حضرت دعا بھی فرمائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ کوئی کہتا ہے کہ حضور غوث اعظم کا نام بے وضو لے لو تو اس سے وہ انسان مر جاتا ہے۔ اول تو یہ بہت ہی جہالت کی بات ہے اگر کوئی ایسا کہتا ہے، اور نہایت جہالت کی بات ہے، اور اس بات پر جو اگر کوئی سننے والے خوش ہوں تو وہ بھی بڑے سادہ لوگ ہیں کہ وہ اس قسم کی بات کو سن کے خوش ہوتے ہیں۔ ارے منطق کی روح سے دیکھو تو محی الدین کا مطلب ہے وہ جس نے اسلام کو جلا دی، اسلام کو زندہ کیا۔ تو جو اسلام کو زندہ کر سکتا ہے وہ اسلام کے ماننے والوں کو کیسے مردہ کر سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضور غوث اعظم کا وہ مقام ہے، اور یہ درگاہ تو حضور غوث اعظم کی راجدھانی ہے، یہ درگاہ تو حضور غوث اعظم کی راجدھانی ہے۔ اور حضور غوث اعظم اور حضرت اچھے میاں صاحب، ہم لوگ جب یہ نام لیتے ہیں تو جب ہم لوگ حضور اچھے میاں کا نام لیتے ہیں تو حضور غوث اعظم کا تصور آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنی سردی کے باوجود یہ ہزاروں کا مجمع اپنی محبت میں اور اپنی عقیدت میں حاضر ہوا، اور یہاں پر آ کر اس نے عرس میں ہمارے علماء کرام کی باتیں سنی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے باتیں سنی ان تمام باتوں میں سے کم کچھ کو بھی وہ اگر یاد رکھیں اور عمل کریں
تو بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایسا کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آراز کی محفل کو آراز کی محفل ہی کی طرح ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ آراز کی محفل ہو رہی ہے اور ہم بے حد مترنم ڈب ڈب ٹی ٹی پی پی کرنے والے نعت گویان سے یا نعت پڑھنے والوں سے جو ہے وہ نعتیں اس طریقے سے سنیں گے کہ اس پر گویا ساز کا شبہ ہو رہا ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ عرس قاسمی میں اور عرس نوری میں اس قسم کی معاملات نہیں ہوتے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دوسری جگہ کبھی جائیں کسی بھی جگہ اور وہاں پر بھی ایسا ہو رہا ہو تو اس پر بہت زیادہ خوش مت ہوئیے گا، کیونکہ ان تمام باتوں سے عرس کی اور مسلک کی دونوں کی عزت پر اور حرمت پر حرف آتا ہے۔ تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ قل کا مجمع ہے، اور قل کا مجمع وہ مجمع ہوتا ہے یا وہ وقت ہوتا ہے جب عرس کا اختتام ہونے والا ہوتا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آخری یعنی 90 سے لے کے 100 تک کی جو گنتی ہوتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے اس میں۔ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر صرف کہہ رہا ہوں، آپ الف سے 10 تک کی گنتی کو جوڑ کے دیکھ لیجئے تو کتنے عدد بنیں گے، اور 91 سے لے کر 100 تک کی گنتی کو جوڑ لیجئے تو کتنے عدد بنیں گے۔ انہی دونوں سے فیصلہ کر لیجئے کہ قل کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے۔ تو قل کے وقت باادب رہنا، اپنے مرشد کی دعاؤں پر آمین کہنا، اور اپنے دل سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری فلاں فلاں دعا کو فلاں فلاں کے صدقے تو فعل میں قبول فرما لے۔ دنیا جیسی چل رہی ہے وہ ہم اور آپ سب جانتی ہیں، دنیا جیسی چل رہی ہے یہاں سے باہر، ہندوستان میں، ہندوستان کے باہر، ایشیا کے باہر، سب جگہ دنیا میں جس قسم کے نظارے آج کل دیکھنے کو اور سننے کو مل رہے ہیں وہ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دینے والے ہی ہیں، اور ہم لوگوں کو ان آراز کی محفل سے وہ روحانی طاقت ملتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر سکیں، اور وہ مقابلہ جو ہے وہ ہمیں اپنے دائرے میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر صبر و استقلال و تحمل کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ ہمارا خانقاہ برکاتیہ کا پیغام ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ صبر و تحمل کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے تو آخری فتح آپ ہی کی ہوگی انشاءاللہ تعالی، آخری فتح آپ ہی کی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب قل کا وقت قریب ہے، اور اس موسم کی خنکی اور سردی میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے پیارے پیارے بھائیوں کے منہ سے وہ نعرے سن لوں جو ہر سال سنتا ہوں، تاکہ ایک مجمع میں ایک گرمی بھی آ جائے اور روحانیت بھی آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے علماء کرام، شعراء کرام، حفاظ کرام، اساتذہ کرام، برکاتی بھائی، سنی بھائی، مسلمان بھائی، حضور پیر و مرشد حضرت نجیب میاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، غوث کا دامن چھوڑیں گے، خواجہ کا ہندوستان۔ جزاک اللہ، آپ نے ہماری آواز پہ آواز ملائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کی دلی مرادیں بدلائے۔ آمین۔ اب میں وقت کو دیکھتے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے برادر معظم آبروئے خانواد برکات حضور سید امین میاں صاحب قبلہ سے، جن پر اہل سنت کی نظریں جمی ہوئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھے، خوش رکھے، کہ اب وہ
حضور آپ کو تبرک بانٹیں گے، قل بھی پڑھیں گے، اور آپ سے جو کہنا ہے وہ بھی کہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔